رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا احب الکلام الی اللہ سبحان اللہ و بحمدہ، سب سے پیاری کلام اللہ کے ہاں سبحان اللہ و بحمدہ. اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا من قال سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرہ حطت عنہ خطاياه وان كانت مثل زبد البحر. 100 مرتبہ جو سبحان اللہ و بحمدہ کہہ دے اللہ کو اتنا پسند آتا ہے اگر سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہوں تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ننہا له الليل ان يكابده وجبن عن العدو ان يقاتله او بخل عن ماله فينفقه. جو رات کو تہجد نہیں پڑھ سکتا، مال خرچ نہیں کر سکتا، دشمن سے جہاد نہیں کر سکتا، فلیکثر، اس کو چاہیے یہ کلمہ پڑھ لے سبحان اللہ و بحمدہ فإنها احب الى اللہ من جبل ذهب ينفقه في سبيل اللہ. پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ کی راہ میں دے دے گا اللہ کو یہ کلمہ اس سے بھی پیارا ہے. اور سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو یہ وصیت کی تھی بیٹا 2 کلمے نہ چھوڑنا، لا الہ الا اللہ اور دوسرا کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء. یہ کلمہ اتنا مبارک ہے اللہ نے کائنات کی ہر چیز کے لیے اس کو نماز بنا دیا ہے اپنی مخلوق کے لیے، اور اللہ ہر ایک کو رزق عطا کرتے ہیں تو اسی کلمے کی وجہ سے. ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رآنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا احرک شفتئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا کہ میں جب بیٹھا ہوتا تو میرے ہونٹ حرکت کرتے. پوچھا یا ابا امامہ بأي شيء تحرك شفتيك، یہ آپ کی ہونٹ حرکت کرتے مجھے نظر آتے ہیں، کیا پڑھتے ہو؟ قال اذکر اللہ. اللہ کے رسول آپ نے تو فرمایا تھا کہ نجات ملتی اس کو ہے دنیا کی مصیبتوں اور دکھوں اور غموں سے، اور اسی طرح قبر اور حشر سے جو کثرت سے ذکر کرتا ہے. فرمایا الا اخبرک باکثر بافضل من ذکرک باللیل والنہار. ابو امامہ تم 24 گھنٹے ذکر کرتے رہو دن اور رات، اس سے بھی اچھا اور اس سے بھی افضل ذکر جو 24 گھنٹوں کے اذکار سے بھی زیادہ اجر کا باعث ہے، زیادہ افضل ہے، میں تمہیں نہ بتا دوں؟ کہا اللہ کے رسول اور کیا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اگر 24 گھنٹے مسلسل ذکر سے بہتر ذکر چاہتے ہو تو تم یہ کلمہ کہہ دیا کرو سبحان اللہ عدد ما خلق، سبحان اللہ ملء ما خلق، سبحان اللہ عدد ما فی الارض، سبحان اللہ عدد ما خلق، سبحان اللہ ملء ما خلق، سبحان اللہ عدد ما فی الارض، سبحان اللہ ملء ما فی الارض والسماء، سبحان اللہ ما احصى كتابه، سبحان اللہ ملء ما احصى كتابه، سبحان اللہ عدد كل شيء، سبحان اللہ ملء كل شيء. یہ 4 کلمات تم پڑھ لو اجر اتنا ہی ملے گا کہ 24 گھنٹے تم اللہ کے ذکر ہی کرتے رہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے. میں ذرا اختصار سے پیشگی دیتا ہوں. سب سے پہلا ادب یہ ہے، ویسے تو آپ چلتے پھرتے بھی دعا کر سکتے، دل میں بھی دعا کر سکتے، لیکن اگر آپ باقاعدہ دعا کرنا چاہتے ہیں باوضو ہو جائیے. باوضو ہو کے آپ قبلہ رخ ہو کے بیٹھ جائیے، اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیجیے. ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد اللہ عز و جلال کی کثرت سے تعریف کیجیے، اور اللہ عز و جلال کی کثرت سے تعریف کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کا اعتراف کیجئے، اقرار کیجئے. اللہ میں مانتا ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی، چاہتے نہ چاہتے. ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ. اللہ کے سامنے جو اعتراف کر لیتا ہے اللہ عز و جلال اسے معاف کر دیتے. پھر ان کلمات کو تلاش کرو جو کلمات اللہ کے رسول نے سکھائے ہیں، جن کو اسم اعظم کہتے ہیں.
اسم اعظم کے ساتھ کی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ وہ کون سے کلمات ہیں اسم اعظم کے؟ اللہم انی اسألک بأنی اشہدک انک لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، یہ بھی اسم اعظم۔ دوسرا اسم اعظم اللہم لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام، یہ بھی اسم اعظم۔ پہلی ابو داود کی روایت اور یہ جامع ترمذی کی۔ اور تیسرا اسم اعظم اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام، یہ بھی اسم اعظم۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت۔ اور سب سے آسان اگر یہ یاد نہیں ہو رہا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، یہ بھی اسم اعظم۔ اگر آپ کو یہ بھی مشکل لگتا ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ان پانچوں اسم اعظم میں سے کوئی کلمات ضرور اختیار کرے۔ اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجے، اور درود بھیجنے کے بعد سب سے پہلے اپنے لیے دعا کریں۔ دعا کرتے وقت ایک بات کو 3 مرتبہ ضرور کہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا كان اذا دعا دعا ثلاثا واذا تكلم تكلم ثلاثا، جب بھی آپ دعا کرتے تو 3 مرتبہ دعا کرتے، اور دعا میں زور پیدا کریں۔ یہ نہ کہیں اللہ اگر تو چاہتا ہے تو دے دے، نہیں، انہ لا مستکرہ، اللہ کے فیصلوں کو روکنے والا ہے۔ یہ کہو کہ اللہ مجھے دے، کثرت سے یہ بات کہیں۔ آپ اپنے رب سے مانگ رہے ہیں، اس کے فیصلوں کا کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ مت کہیے کہ اللہ اگر آپ چاہتے ہیں تو دے دے، نہیں، اس یقین کے ساتھ دعا کیجئے یا اللہ مجھے یہ چاہیے اور میں نے لے کے ہی جانا ہے۔ تو آئیے ان 8 دلوں کا تذکرہ سنیے جو اللہ کو پسند ہیں، اور میرے اور آپ کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، ہم بھی ان دلوں کا تذکرہ قرآن کی زبانی سنیں اور پھر سوچیں کہ میں اس وقت کون سے دل کا مالک ہوں، میرا دل کیسا ہے۔ پہلا دل القلب السلیم، سلامتی والا دل جس میں شرک نہیں، کفر سے سلامت، بدعت سے سلامت، ذلت والے کاموں سے سلامت، اللہ کی یاد، اخلاص، آخرت کی فکر، یہ دل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سلیم، اللہ کو وہ دل پسند ہے جو قلب سلیم ہو، قیامت کو نہ اولاد کام آئے گی نہ قیامت کو مال کام آئے گا۔ دوسرا دل جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے القلب المنیب، قلب منیب وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، جب بھی پکار اٹھے رب کی طرف، امید کی گرہ بند ہے رب کی طرف، سوچ آئے یہ کیسے ہوگا، ہوگا کیونکہ میرا رب میرے ساتھ ہے، یہ میں کیسے کر پاؤں گا، ایسے کر پاؤں گا رب مجھے توفیق دے گا۔ تیسرا دل جو اللہ کو پسند ہے القلب المخبت، قلب مخبت، اخبات والا دل۔ اخبات کا مطلب ہوتا ہے دل کی بھرپور توجہ، اٹھا ہے اللہ اکبر، بیٹھا ہے الحمدللہ، کھانا کھایا ہے الحمدللہ، چلتے پھرتے سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس کی زبان کی عادت یہ بن گئی ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرنے کے بغیر اس کو چین ہی نہیں آتا۔ میرے معزز بھائیوں، یہ قلبی کیفیات بنتی ہیں تو اس کے بھی کچھ اصول ہیں۔ اپنی زندگی کو دوبارہ سے ری شیڈول کرو، صبح سے لے کے 24 گھنٹے کا شیڈول بناؤ۔ اس وقت میں نے اٹھنا ہے، اس وقت میں نے پڑھنا ہے، میرے 20 یار آ جائے میرے دروازے پہ، میں بوٹ کی نوک میں رکھتا ہوں جو مجھے نماز لیٹ کرتا ہے، میرے 25 پارٹنر آ جائیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ان کی، جس کے ساتھ چلنے سے میری نماز چلی جائے، میرا قرآن نہ پڑھا جائے، دین میرا مہم ہے، میری زندگی ہے تو عبادت ہے، میں کسی مال کو کچھ نہیں سمجھتا۔ امام زہری کہا کرتے تھے یہ مال اندی کبارہ، جس طرح جانور کا فضلہ ہوتا ہے اس سے بڑی میں اس کی قیمت سمجھتا ہی کوئی نہیں، اتنا کمال ان کا دل تھا۔ آج انسان کی یہ سوچ ختم ہو گئی ہے،
بھرپور توجہ کیوں نہیں ہوتی؟ اس دل میں ہے پتہ نہیں کیا کچھ. آپ اس دل کو کھول کے دیکھو، ہزاروں ایسی نکلیں گی چیزیں. دل چھوٹا سا ہے، اس کو اللہ کی محبت سے بھرو، اس کے محبوب کی محبت سے بھرو، قرآن کی محبت سے بھرو. یہی وجہ ہے کہ ہزاروں چیزیں رکھنے کے باوجود بھی چین نہیں ہے. کوئی گلیوں میں دھکے کھا رہا ہے، کوئی بازاروں میں دھکے کھا رہا ہے، اور جھوٹے اور امیٹیشن دل بنا کے ایک دوسرے کو گفٹ دیے جا رہے ہیں. چین پھر بھی نہیں ملتا. چوتھا دل جو اللہ کو پسند ہے، القلب الوجل، ایسا دل جس میں اللہ کا خوف ہے. وہ کانپتا ہی رہتا ہے، جب بھی دیکھو رو رہا ہے، جب بھی دیکھو پریشان ہے. کس بات پہ؟ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون. کچھ لوگ کانپتے پھرتے ہیں، ان کو خوف کیا ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے، کس منہ سے جاؤں؟ میں اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوں گا؟ میں نے کیا کیا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اللہ کی رسول یہ چور ہوں گے؟ یہ شرابیوں کی بات ہو رہی ہے؟ یہ زانیوں کی بات ہو رہی ہے؟ کہا عائشہ نہیں، یہ تہجد گزاروں کی بات ہو رہی ہے اور صدقہ زکوٰۃ دینے والوں کی، کہ وہ روتے اس بات پہ ہیں نہ جانے یہ نذرانہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا. ان کو یہ خوف. کیسا خوف؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بہادر لیکن زمین پہ بیٹھا روئی جا رہے ہیں، روئی جا رہے ہیں. کہتے ہیں یا لیتنی کنت تبنا، کاش میں ایک دھاگا ہوتا میرا کل کو حساب نہ ہوتا. کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا، میں کل قیامت کو حساب کیسے دوں گا. وہ عائشہ جس جیسی پاک دامن اللہ نے پیدا ہی نہیں کی. ہاتھ میں درخت کا پتا ہے. کسی نے پوچھا مومنوں کی ماں کیوں روئی جا رہی ہے؟ کہتی ہیں یا لیتنی کنت ورقة من هذه الشجرة، کاش میں ایک درخت کا پتا ہوتی، مجھے کوئی جانور کھا لیتا، میں کل قیامت کو حساب کیسے دوں گی. اس طرح کا دل اللہ کو پسند ہے. ہمارا تو دل اللہ اس کو نیک بنا دے. معمولی سی نماز پڑھ لے تو اللہ پہ احسان جتلانے لگ جاتا ہے. میں نمازیں 4 پڑھتا ہوں، نہیں میں 3 تو پڑھتا ہوں. ارے اللہ کے بندے 4 پڑھو گے پھر بھی فائدہ تمہیں کیا ہوگا جب تک 5 نہیں پڑھو گے. ایک نماز چھوڑو گے 6,500 سال جہنم میں جلنا پڑے گا. کہاں کی ایمانی رہ گئی؟ 5واں دل جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، القلب التقی، متقی دل. متقی دل وہ ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ کی نشانیوں کی قدر ہوتی ہے، اللہ کی نشانیوں کی عظمت ہوتی ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو اللہ کی شعائر کی عظمت کو اپنے دل میں پیدا کر لیتا ہے، یہ اس کے دل کے متقی ہونے کی نشانی ہے. اللہ کے شعائر کون سے ہیں؟ بیت اللہ، مسجد نبوی، بیت المقدس، تمام دنیا کی مساجد، اہل علم، اہل قرآن، علماء، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. 6واں دل جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، القلب المہدی، ہدایت یافتہ دل. ہدایت یافتہ دل کون سا ہے؟ جو اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونے والا ہے. جو میرے رب نے فیصلہ کیا ٹھیک کیا، مجھے وقتی طور پہ سمجھ نہیں آتا لیکن جو فیصلہ کیا ٹھیک کیا. اور جو رب کے فیصلے ہیں اس سے پیارے فیصلے ہو ہی نہیں سکتے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. جس کے دل میں ایمان آ جاتا ہے، ہدایت آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایسی ہدایت دیتے ہیں اس اطمینان کی وجہ سے، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے، پھر اس کا دل ڈھلتا نہیں. 7واں دل جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، القلب المطمئن، اطمینان والا دل. کیسا اطمینان والا دل؟ جس کے دل میں اطمینان پیدا ہوتا ہے توحید سے، قرآن سے، ذکر سے، عبادت سے، کسی کے ساتھ نیکی کرنے سے، خیر خواہی سے، ہمدردی سے، ہر وقت نیکی کے لیے سوچتے رہنے سے. یہ اس کی قلبی کیفیت ہے. اس کو چین کھانے سے نہیں آتا، اس کو چین
موسیقی سننے سے نہیں آتا، وہ کانوں کی توہین سمجھتا ہے۔ میرے اتنے پیارے کان جس میں قرآن جاتا ہے وہاں موسیقی جائے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ مومنوں کے دلوں کو سکون اور چین ملتا ہے تو اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ اللہ کا ذکر ہو تو اس چین آئے گا۔ اس دل کے اندر اگر سکون چاہیے تو اللہ کا ذکر کرو۔ آٹھواں اور پسندیدہ دل جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ ہے القلب الحی، زندہ دل۔ ارے مردہ دل بھی کو ہوتا ہے؟ جی مردہ بھی ہوتا ہے، ایک زندہ دل ہے ایک مردہ دل ہے۔ مردہ اللہ کو پسند نہیں ہے اور زندہ دل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ کون سا ہے زندہ دل؟ ان فی ذالک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید۔ زندہ دل وہ ہوتا ہے جو قرآن کو حدیث کو غور سے سنتا ہے، پھر جگہ دیتا ہے اپنے اندر، اٹھنے سے پہلے یہ پلاننگ کر لیتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ اور مردہ دل کون سا ہے؟ کبھی کبھی منافق بھی اللہ کے رسول کی مجلس میں آ جایا کرتے، بیٹھے رہتے سوچ کسی اور طرف۔ جب مجلس ختم ہوتی، کیونکہ نام ہی لگوانا ہوتا تھا نا، ہم بھی آئے ہیں، جاتے کیا کہتے؟ سورۃ محمد میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جاتے کیا کہتے ہیں؟ ماذا قال آنفا، محمد ابھی کیا کہہ رہے تھے؟ سنا ہی نہیں۔ قرآن و حدیث کو غور سے سننا، سمجھنا، دل میں جگہ دینا اور اس کے مطابق عمل کرنے کی پلاننگ کرنا، یہ زندہ دل۔ اللہ ہمیں ان 8 دلوں کی کیفیات نصیب فرما دے۔